اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا من انفسکم جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ جس کو بہت گراں گزرتی ہے، ما عنتم جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، حریص علیکم جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو تمہیں بھلائی پہنچانے میں بڑا حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہیں کہ جنہیں تم ہی میں سے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انسان ہیں، جیسے تم انسان ہو ایسے وہ بھی انسان ہیں، اور انسان کو نبی بنانے کی وجہ یہ تھی اس لیے کہ دنیا میں بسنے والے بھی انسان تھے، تو انسان کی رہنمائی انسان کے ذریعے سے ہو تو وہ زیادہ آسان تھی اور زیادہ فائدہ مند تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے نبی کو انسان ہی ہونا چاہیے تھا، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جیسے تم عربی ہو اس طرح سے یہ نبی بھی عربی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ تاکہ استفادہ آسان ہو۔ اگر زبان اور ہوتی تو استفادہ مشکل ہوتا، جیسے کہ اگر انسان نہ ہوتا کوئی فرشتہ نبی بن کر آ جاتا تو فرشتہ نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ کوئی کام پڑتا ہے، نہ کوئی تقاضا ہے، تو وہ بھی لوگوں کے مزاج کو نہ سمجھ سکتا، لوگوں کی ضروریات کو نہ سمجھ سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا۔ ایک مطلب انفسکم کو اگر انفسکم پڑھا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ نبی تم میں سے انسان تو ہے لیکن تم عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے۔ جیسے پتھر حجر اسود بھی ایک پتھر ہے لیکن دوسرے عام پتھروں سے بہت اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور بھی انسان ہیں لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ پر وحی آتی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس اعتبار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے اعلیٰ ہیں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ امت کے معاملے میں بڑے حریص ہیں کہ امت کی تکلیف ان پر بہت شاق گزرتی ہے، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ ظاہری تکلیف ہو یا باطنی تکلیف ہو، یہ نبی سے برداشت نہیں ہوتی۔ جہاں تک ظاہری کا تعلق ہے تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک رات کو آواز آئی زوردار، لوگ پریشان ہوئے، اور پھر وہ جانے کے لیے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے، دیکھا کہ آگے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ لم تراعوا، ڈرو نہیں، فکر کی بات نہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ نکلتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نکل کھڑے ہوئے کہ کہیں میرے یہاں کے رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ عیادت کے لیے جاتے، اسے تسلی دیتے، اسے علاج بتاتے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی چھت پر نہ سویا کرو جس کی منڈیر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند میں پتہ نہ چلے اور انسان گر جائے اور نقصان پہنچے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ کھانا کھاؤ، چکنائی کی چیز ہاتھ پر لگی ہو تو سویا نہ کرو،
کہیں کوئی تکلیف دہ چیز، کوئی موذی جانور اس کی خوشبو سونگھ کر تمہیں کاٹ کھائے اور تمہیں نقصان پہنچے۔ اسی طرح فرمایا کہ جوتے پہن کر رکھا کرو اور بغیر جوتوں کے چلا پھرا نہ کرو، ورنہ کوئی ہو سکتا ہے پاؤں میں کوئی چیز لگ جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جوتے ایسے ہیں جیسے سواری ہو، تم سواری پر سوار ہو، تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر مت سفر کیا کرو، اس لیے کہ اسے توازن برقرار نہیں رہے گا اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو، کہیں تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری تکلیف لوگوں کی بہت شاق گزرتی ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے باطنی جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، ہمیشہ صحیح انداز میں عمل کرو، تزکیہ فرمایا ہر اعتبار سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال تو ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی اور پھر اس پر جب وہ روشن ہو گئی تو پروانے آنا شروع ہو گئے اور وہ اپنے آگ کو آگ میں گرا رہے ہیں۔ میں ایسا ہوں کہ تم آگ کی طرف بڑھ رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں۔ گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات آگ سے بچانے والی ہیں، دوزخ سے بچانے والی ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہیں اگر اندیشہ ہو کہ کفار نقصان پہنچائیں گے، تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ یہ الفاظ پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو فإن تولوا، پس پھر اگر یہ لوگ تم سے منہ موڑ لیں تو فقل، آپ کہیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی فکروں سے اسے بے نیاز کر دیں گے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ تو غرض یہ آخری 2 آیات جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک امتی، ایک ایک مسلمان کی نہ تو ظاہری تکلیف گوارا ہے اور نہ ہی باطنی تکلیف گوارا ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کریں۔ اور ایک مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ وہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور توکل رکھے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یعنی ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اسباب کو اپنانا چھوڑ دے، اصل یہی ہے کہ اسباب کو اپنائے اور اسباب کو اپنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھے، یہی بھروسے کا معنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔